ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات و حاضرین، اللہ مالک العلام نے انسان کو بے شمار لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے انسان کو زندگی میں بے شمار لاتعداد نعمتیں، انعامات عطا فرمائے ہیں، لیکن ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بڑی خاص نعمت ہے۔ اور اگر میں اس طرح کہہ دوں کہ سب نعمتوں سے بڑی اور عظیم نعمت وہی ہے تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو مال، دولت، اولاد، عزت، شہرت عطا فرمائی، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں سے بھی بڑی نعمت کہ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے کان عطا فرمائے ہیں اور ساتھ قوت سماعت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، ساتھ پکڑنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے، پاؤں اللہ نے عطا کیے ہیں، ان کے ساتھ چلنے کی ہمت اور سکت بھی اللہ نے عطا کی ہے، یقیناً اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ زبان اللہ نے دی ہے، قوت گویائی بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان اگر تو بیٹھ کر میری نعمتوں کو گننا شروع کر دے، اپنے شمار میں لانا شروع کر دے، لا تحصوها، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا، تو میرے انعامات کو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے ان نعمتوں کے باوجود ایک ایسی نعمت ہے جو ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتانی مغبون، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان غفلت کے اندر گیا ہوا ہے، جن کو انسان ضائع کر دیتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، جن کے بارے میں انسان نے کبھی غور و خوض کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسری بڑی نعمت وہ فارغ وقت ہے، فارغ اوقات، فارغ وقت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور شاید کہ اس سے بڑی اور نعمت ہی کوئی نہیں۔ علماء محدثین آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے کہ بھئی اللہ کی بڑی نعمت کون سی ہے؟ کسی نے کہا جی صحت بڑی نعمت ہے، کسی نے کہا ایمان بڑی نعمت ہے، لیکن ان کا اتفاق اس بات پہ ہوا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ فارغ وقت ہے۔ اگر اللہ نے وقت دیا ہے تو اللہ ایمان کی قوت بھی دیتا ہے، اگر وقت انسان کے پاس ہے انسان نیکیاں بھی کر لے گا، وقت پاس ہے اللہ کو راضی بھی کر لے گا، وقت انسان کے پاس ہے جنت کے قریب بھی ہو جائے گا، اور اگر مشغولیت ہی اتنی ہو کہ اللہ کے در کے وقت اوپر آنے کے لیے وقت ہی انسان نہ دے سکے تو باقی نعمتیں اسے کسی فائدے کام نہیں آئیں گی۔ فرعون کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ جب وہ پانی کے اندر غرق ہو رہا تھا تو اپنی زبان سے کہنے لگا کہ میں اب بنی اسرائیل اور موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے کے آ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لا رہا ہے جب وقت گزر چکا ہے، تیرے پاس زندگی تھی، مہلت تھی، ٹائم، وقت تیرے پاس تھا، اس وقت تو ایمان نہیں لایا، تو پتہ چلا ایمان بھی وہی کام آتا ہے، وہی فائدہ دیتا ہے جو وقت میں انسان لے کے آئے۔ تو اللہ کی سب سے بڑی اور عظیم نعمت جو ہے وہ وقت ہے، ٹائم ہے جو انسان میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے، فرمایا والعصر، عصر کی قسم۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو نماز عصر،
دوسرا عصر کہتے ہیں وقت کو، اور یہ بڑا مختصر وقت ہوتا ہے جو عصر کی نماز سے لے کے غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے اسے بھی عصر کہا جاتا ہے۔ وقت، ٹائم، زمانہ۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، تمام کے تمام انسان ہلاکت اور بربادی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چار قسم کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی زندگی اور وقت تو ٹھیک ہے، باقی ساری انسانیت، سارے کے سارے لوگ ہلاکت اور بربادی کے اندر ہیں۔ خسر یا خسر جو ہے یہ خسارہ، آپ جو کاروباری لوگ ہیں اور عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ انسان جب اپنی جیب خرچ لگا کے، انسان اپنے پیسہ روپیہ خرچ کر کے کوئی کاروبار کرے، کوئی چیز لے کے آئے اور وہ انسان کو گھاٹے کے اندر بیچنی پڑ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ اس کو بڑا خسارہ ہوا ہے، بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اسی لفظ کو استعمال کیا کہ اے انسان، جس طرح برف فروش ہے، برف بیچنے والا ہے، اگر وہ ذرا سی سستی اور کوتاہی کرے گا اس کی برف پگھل جائے گی، اسے خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں انسان تیری زندگی بھی اس برف کی طرح پگھل رہی ہے، گزر رہی ہے، اگر اپنی زندگی کو صحیح استعمال نہیں کرے گا، اپنی زندگی کے معاملے میں سیریس نہیں ہوگا، برف کی طرح تیری زندگی پگھل جائے گی اور تیرے ہاتھ کوئی چیز نہیں آنے والی، تجھے خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ نے ان نعمتوں کے بارے میں، اس عمر کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں سوال بھی کرنا ہے، اللہ نے حساب بھی لینا ہے۔ تو یہ وقت اور زمانہ ویسے تین قسم کا ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہے، ایک گزرا ہوا جسے ماضی کہتے ہیں، ایک موجودہ جو حال ہے، اور آنے والا مستقبل۔ اگر یہاں معنی کیا جائے گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے تو معنی بنے گا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے انسان جو اعمال تو پیچھے کر آیا، جو ٹائم اور وقت تو پیچھے گزار آیا، وہ تیرے ہاتھ نہیں آنے والا۔ اگر تو نے اسے اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں گزارا ہے، تیرا وقت برباد ہو گیا، تیری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی رہی، اور وہی وقت اگر تو نے اللہ کی یاد اور اللہ کی بندگی میں گزارا ہے تو تو خوش قسمت انسان ہے، تو نے اپنے وقت اور ٹائم کو صحیح جگہ پہ لگا کے آیا ہے۔ لیکن اب وہ وقت تیرے ہاتھ نہیں آنے والا، اپنے ماضی کو دیکھ کے اپنے حال کو بہتر کر لے، اپنے گزرے ہوئے زمانے کو دیکھ کے ان کی گزرے ہوئے زمانے کی غلطیوں کو دیکھ، ان کو پرکھ، ان پہ غور و فکر کر، تدبر کر، اپنا حال جو جہاں اس وقت تو گزر رہا ہے، کھڑا ہے، اپنے اس حال کو بہتر کر لے، کیا پتہ مستقبل کے اندر کل تو زندہ رہے یا نہ رہے، آنے والا زمانہ، آنے والا کل تو دیکھ سکے، تیری زندگی کی نئی صبح ہو یا نہ ہو۔ ہر چڑھنے والا سورج، ہر گزرنے والا منٹ، ہر گزرنے والا دن اور رات انسان کی زندگی سے ایک وقت، ایک لمحہ کم ہی کرتے جا رہے ہیں۔ انسان موت اور قبر کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ جو صبح، جو سورج آج طلوع ہوا ہے، دوبارہ زندگی میں وہ یہی وقت لے کر دوبارہ طلوع نہیں ہوگا۔ آج ایک ایک منٹ جو ہم گزار رہے ہیں، دوبارہ یہ لمحہ اور یہ منٹ زندگی میں دوبارہ نہیں ملنے والا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان غفلت اور خسارے میں جا رہا ہے، ایک صحت ہے اور ایک فارغ وقت ہے۔ اپنے فارغ اوقات کو اللہ کی بندگی اور عبادت میں بسر کیجئے، ان فارغ اوقات میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچ جائیے، اس فارغ وقت کو اللہ کی رضا میں صرف کیجئے، اس فارغ وقت کو اللہ کی یاد میں گزاریے، اس فارغ وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کو معاف کر لیجئے اور اپنے مالک کو راضی کر لیجئے۔ فارغ وقت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سونے اور چاندی کو وہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے، صحابہ جو وقت کو اہمیت دیتے تھے، جو ٹائم کو اہمیت دیتے تھے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دن اور رات کے مجموعے کا نام وقت ہے، دن اور رات کے مجموعے کا نام وقت ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
فرمایا جو بندہ صبح، ایک بندہ ہے صبح گھر سے نکلتا ہے اپنی محنت مزدوری کام کاروبار کے لیے، جب شام کو وہ گھر میں لوٹ کر آ رہا ہوتا ہے یا وہ جنتی بن کے آتا ہے یا وہ جہنمی بن کے آتا ہے۔ اللہ جہنمی بننے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا جو صبح گھر سے نکلا ہے، سارا دن اس نے محنت مشقت کی ہے، اگر وہ حلال طریقے سے محنت کر کے مال کمائے گا، حلال ذرائع سے روزی حاصل کر کے شام کو گھر میں لوٹ کے آئے گا، الکاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا، حلال روزی کمانے والا، فرمایا اللہ کا دوست ہے، وہ جنتی بن کے آ رہا ہے۔ لیکن یہی صبح گھر سے نکلنے والا بندہ جو سارا دن بے ایمانی کرتا ہے، سارا دن حرام کمائی کھاتا ہے، سارا دن اپنی محنت اور مشقت کو حرام طریقے سے اختیار کرتا ہے، فرمایا شام کو جب گھر میں لوٹتا ہے یہی صبح نکلنے والا بندہ جہنمی بن کے آ رہا ہوتا ہے، جہنم کا خریدار بن کے آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے ہماری زندگی سے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس سے پہلے ایک اور حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو وصیت فرما رہے ہیں کہ اے میرے ساتھی، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان، 5 چیزوں کی قدر کر لے 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ فرمایا سب سے پہلے جوانی کی قدر کر، جوانی کو غنیمت جان بڑھاپا آنے سے پہلے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اپنی صحت تندرستی کو غنیمت جان، اس کو پہچان، اس کی قدر کر بیماری کے آ جانے سے پہلے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنی خوشحالی کو غنیمت جان، فقر و فاقہ اور غربت کے آ جانے سے پہلے۔ اپنی فراغت کو غنیمت جان، صحیح استعمال کر لے مشغولیت سے پہلے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت جان لے اپنی موت کے آنے سے پہلے۔ اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اس جوانی میں نیکیاں کرو، اس جوانی میں ایسے اعمال کرو، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تمہارا حساب و کتاب قریب آ گیا ہے اور تم ابھی تک غفلت میں زندگی گزار رہے ہو۔ تمہیں خوف خطر ہی نہیں ہے کہ رب کے سامنے جا کے زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ اپنی جوانی کو غنیمت جانو جس میں اللہ نے تمہیں طاقت اور قوت عطا کی ہے، اللہ نے تمہیں ہر کام، ہر عمل، ہر نیکی کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ فرمایا اس جوانی کو غنیمت جان، بڑھاپا آنے سے پہلے عبادت کر لے، ریاضت کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کے دیے ہوئے راستے کے مطابق گزار کے آتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس مسلمان اور نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ نے قیامت کے دن اس جوانی کا حساب لینا ہے۔ اسی طرح اپنی صحت تندرستی، جب مسجد میں نماز کے لیے تم چل کے آ سکتے ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، اس کے باوجود سستی کر رہے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحت اللہ نے دی ہے، اس کو غنیمت جانو۔ اسپتالوں کا چکر لگا کے دیکھ لو، گھروں میں دیکھ لو، کتنے ایسے مریض ہیں جو چارپائیوں کے اوپر، بستروں کے اوپر، بیڈوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، جن میں اتنی سکت اور ہمت اور طاقت نہیں ہے بیماری کی وجہ سے کہ وہ چل کر مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے رب کے سامنے سجدہ کر سکیں۔ فرمایا اپنی صحت اور تندرستی کو اپنی بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، ایسا نہ ہو بیماری آ جائے اور پھر تم پچھتاتے رہ جاؤ۔ اسی طرح خوشحالی، اللہ نے مال دیا ہے، دولت اللہ نے عطا کی ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، تو اس پیسے اور اس مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے خرچ کرو، شیطان کے راستے فضول خرچی کا ارتکاب مت کرو، کہیں یہی پیسہ اور یہ مال قیامت کے دن تمہارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ اسی طرح اپنے فارغ وقت کو، فارغ اوقات میں اپنے اللہ کو یاد کرو، فارغ اوقات میں کثرت سے توبہ اور استغفار کرو، فارغ وقت کے اندر اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، فارغ اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، فارغ اوقات میں نفل و نوافل کا اہتمام کرو، فارغ اوقات میں اللہ رب العالمین کی مساجد کی خدمت کرو، تاکہ یہ فارغ وقت قیامت کے دن تمہارے لیے پچھتاوے کا ذریعہ نہ بن جائے، تم پچھتاتے رہ جاؤ کہ یار میرے پاس وقت تو تھا لیکن میں اس وقت اور ٹائم کو ضائع کر کے آ گیا ہوں۔
اگر میں چاہتا تو اس فارغ وقت میں اللہ کی جنت کو بھی خرید سکتا تھا، لیکن میں نے اس طرف قدم نہیں اٹھایا۔ فرمایا اپنی زندگی کو اللہ نے جو سانسیں عطا کی ہیں، موت، ملک الموت کے آ جانے سے پہلے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانو کہ پتہ نہیں کس وقت انسان کا آخری سانس میرے ناک سے نکل جائے، دوبارہ زندگی نصیب ہی نہ ہو، ملک الموت آ جائے، میری موت کا پیغام آ جائے۔ موت کے آ جانے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اور زندگی کے مختصر وقت کے اندر ان ایام میں اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کر لو۔ اور یہ زندگی پتہ ہے کتنی ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کو باقی امتوں کی بنسبت جو اللہ نے وقت اور زندگی دی ہے نا، اس امت کی زندگی اور عمر کا وقت اتنا ہی ہے جتنا نماز عصر سے غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے۔ سارے دن میں یہ وقت سب سے تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ 2 گھنٹے ہیں، 4 بجے اگر عصر ہوتی ہے 3:30 ٹائم داخل ہو جاتا ہے، تو 6 بجے مغرب ہو جاتی ہے، غروب آفتاب کا ٹائم ہے 6:01 تک۔ تو فرمایا سب سے مختصر وقت، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا ایک بندہ ہے، اس نے یہ اعلان کیا، مزدوروں کو بلایا اور اس نے کہا بھئی کون بندہ ہے جو صبح سے لے کر دوپہر تک میرے ہاں مزدوری کرے گا، میں 1 کی رات اسے اجرت عطا کروں گا۔ تو یہودیوں نے اس بات کو قبول کیا اور انہوں نے محنت کی صبح سے لے کر ظہر تک۔ یہ آپ امتوں کی پہلی جو اقوام ہیں ان کی عمر، جو ان کی زندگی ہے، اس کا حساب بتا رہے ہیں ایک مثال کے ذریعے۔ فرمایا پھر اس بندے نے اعلان کیا کہ کون بندہ میرے ہاں مزدوری کرے گا دوپہر سے لے کر عصر تک، میں اسے 1 کی رات مزدوری دوں گا۔ پھر عیسائیوں نے مزدوری کی، یعنی ان کی عمر اتنی ہے جتنا ظہر سے عصر تک کا وقت ہے۔ فرمایا پھر اس نے کہا اب عصر سے لے کر غروب آفتاب مغرب تک کون میرے ہاں مزدوری کرے گا، میں 2 کی رات اسے اجرت عطا کروں گا۔ فرمایا اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں، وقت تھوڑا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو نیکی پر دوہرا اجر عطا فرمانا ہے۔ اللہ نے دوہرا اجر و ثواب عطا کرنا ہے۔ یہ شان، یہ مقام، یہ عزت، یہ احترام، یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے کہ اے امیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم امتوں میں سب سے آخر میں آئے ہو، لیکن نیکی کے اعتبار سے اور جنت میں جانے کے اعتبار سے تم سب سے پہلے ہوگے۔ قیامت کے دن اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے امت محمدیہ کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا اس امت کو اللہ رب العالمین نے نیکیوں پہ دوہرا اجر عطا فرمانا ہے۔ کوئی بھی مثال لے لیں، کوئی بھی نیکی لے لیں۔ میں نے 2 جمعے اس موضوع پہ پڑھائے تھے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے دین کو آسان بنایا ہے اور اس میں یہ ساری تفصیل بیان کی ہے، بار بار بات کو دہرانا مناسب نہیں ہے۔ آپ تاریخ اسلام ذخیرہ یا حدیث کا مطالعہ کریں، ایک ایک عمل پہ اللہ نے کتنا بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ نماز ہی لے لیں، نماز کا وقت نماز ہی لے لیں، فرمایا جو بندہ جماعت سے نماز ادا کرتا ہے اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ فرمایا جو دن میں 5 نمازیں ادا کر لیتے ہیں اللہ 50 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ فرمایا جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں اللہ ساری رات کے قیام کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تھوڑا اجر ہے۔ فرمایا جو بندہ 12 سنتیں ہمیشگی سے پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار 12 سنتیں پڑھنے سے اللہ جنت میں محل بنا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے امت محمدیہ کی نیکیوں پہ انہیں دوہرا اجر عطا فرمایا ہے۔ لیکن ساتھ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں، ان سہولتوں کے بارے میں، اس دیے ہوئے وقت کے بارے میں اللہ نے قیامت کے دن حساب بھی لے لینا ہے کہ بتا نہ بندے وقت تیرے پاس تھا، کہاں اس وقت کو گزار کے آیا ہے؟ آج ہمارا وقت، ہماری جو فراغت کے ایام ہیں، فراغت کے اوقات ہیں، وہ کہاں گزرتے ہیں؟ ہم فارغ ہوتے ہیں، ذرا سا ٹائم ملتے ہیں واٹس ایپ کھول لیتے ہیں، فیس بک چلانی شروع کر دیتے ہیں، یوٹیوب میسنجر پہ میسیجز پڑھتے رہتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے رہتے ہیں۔ کاش اسی فارغ وقت میں اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں،
اس فارغ وقت میں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ذکر و اذکار شروع کر دیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا اپنی زبان سے بیان کرنی شروع کر دیں، تو یہ فارغ وقت بھی ہمارے لیے غنیمت بن جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ اگر اسی فارغ وقت میں ہم سوشل میڈیا کو چھوڑ کر، ہم دوسروں کی چغلی اور دوسروں کے بارے میں دوسروں کے عیب ٹٹولنے کو چھوڑ کر، اگر ہم فارغ وقت کو اللہ کی یاد میں گزارنا شروع کر دیں، ہم ذکر و اذکار کے اندر اس کو گزارنا شروع کر دیں، اس لیے اس فارغ وقت کو، ان فارغ اوقات کو، ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین جب بھی ٹائم ملے، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، اپنی زبان چلاتے رہیں، باتوں میں نہیں، چغلیوں میں نہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں پریشان حال لوگو، اس بات کا گلہ اور شکوہ کرنے والوں کے دل بے چین ہیں، پریشان ہیں، کہیں سکون ہی اطمینان ہی نہیں مل رہا۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میرے بندے کبھی میرے ذکر سے اپنی زبان کو تر کر کے تو نے دیکھا ہے؟ کبھی سبحان اللہ کا ورد اپنی زبان پہ جاری کیا ہے؟ کبھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ترانے گائے ہیں؟ کیا کبھی نماز میں فارغ وقت میں سجدوں میں گر کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں؟ کیا کبھی اپنے ہاتھوں کو، اپنی جولی کو میرے سامنے، دامن کو پھیلا کر اپنا ما فی الضمیر زبان سے میرے سامنے بیان کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے انسان فارغ وقت میں میرے در پہ آ جا، میرے ذکر سے زبان کو تر کر لے، میری تلاوت قرآن اپنی زبان پہ جاری کر لے، میں تیرے دل کو اطمینان اور سکون عطا فرما دوں گا۔ اللہ نے جسم انسان کا بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اس جسم کی غذا اللہ رب العالمین نے مٹی کے اندر پیدا فرمائی ہے، اور روح اللہ رب العالمین نے آسمان سے اپنے پاس سے بیچی ہے، روح کی غذا بھی اللہ نے آسمان سے محمد الرسول اللہ کے سینے پہ نازل فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بڑے بھاری ہیں، بڑے ثقیل ہیں ترازو میں۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا مطلب ہے اس کا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اپنی تعریفات کے ساتھ۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تو پاک ہے اپنی عظمت کے ساتھ، اپنی کبریائی کے ساتھ۔ بار بار بندہ یہ جملہ ادا کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ اپنی تعریفات کے ساتھ پاک ہے، اپنی عظمت اپنی کبریائی کے ساتھ تو پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے امام باقر رحمہ اللہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ عصر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے اور مغرب تک یہی کہتے رہتے تھے اللہ میں تیرے پہ راضی، اللہ میں تیرے پہ راضی، اللہ میں تیرے پہ راضی۔ ایک بزرگ کہنے لگے بزرگوں اگر اللہ پہ راضی نہیں ہوگے تو رب کا کیا کر لو گے؟ فرمانے لگے بات یہ نہیں ہے، میرے راضی ہونے کی یہ جملہ کہنے کی بات نہیں ہے، وجہ یہ ہے عصر سے لے کر مغرب تک میں 1000 دفعہ یہ لفظ کہہ لوں گا، 2000 دفعہ یہ الفاظ ادا کر لوں گا، میں 3-4 دفعہ 1000 دفعہ یہ جملہ زبان سے نکال لوں گا کہ اللہ میں تیرے پہ راضی، لیکن اگر میرے رب نے آسمان سے ایک بار یہ کہہ دیا میاں میں بھی تیرے پہ راضی ہو گیا تو میری زندگی سنور جائے گی، میری آخرت بن جائے گی۔ بار بار جب رب سے کہیں گے نا اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ رب العالمین نے بھی آسمان سے کہہ دینا ہے میرے بندے مجھے بار بار پاک کہنے والے جا، میں نے تجھے بھی گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ذکر کرنے کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ زبان سے سبحان اللہ ادا کرتے اللہ اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیتے ہیں، اتنا لمبا اس کا سایہ ہے، 500 سال تک گھوڑا اس درخت کے نیچے دوڑتا رہے اس کا سایہ نہیں ختم ہونا۔ فرمایا جتنی جگہ پہ اس کا سایہ ہوگا وہ جگہ جنت میں اس بندے کے نام ہوگی۔ سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ کہنے کا اتنا فائدہ ہے۔ نظر بد کی شکایت کرتے ہو، نظر بد لگ جاتی ہے، بچوں کو لگ جاتی ہے، بچیوں کو لگ جاتی ہے، برحق ہے نظر بد، اپنی زبان سے وظیفے کیوں نہیں پڑھتے؟
اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کیوں نہیں کرتے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کم از کم 100 مرتبہ اپنی زبان سے یہ وظیفہ ادا کیا کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے 100 مرتبہ، آپ نے فرمایا میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں. فرمایا جو بندہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، استغفر اللہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ اس بندے کے گناہوں کو سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہوں اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اپنے فارغ وقت کو اس قیمتی بنائیے، اس فارغ لمحے ان اوقات کو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں گزاریے. فارغ اوقات میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیجیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان فارغ اوقات میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرتے تھے. ان فارغ اوقات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. فارغ وقت کے اندر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرتے تھے. ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ہمیں بھی فارغ اوقات میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے. جب بھی وقت ملے اپنی زبان سے سبحان اللہ کی تسبیح شروع کر دیں. جب بھی وقت ملے استغفر اللہ واتوب الیہ کا ورد اپنی زبان سے جاری کر دیں. جب بھی وقت ملے اللہ کی تعریفات، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کر دیں. اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کے انسان کی زندگی پہ بڑے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. جو بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہتا ہے، جو اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ کرتا رہتا ہے، اللہ اس مسلمان، اس انسان کے دل کو سکون اور اطمینان عطا فرما دیتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. اللہ اس کی معیشت کو وسیع کر دیتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. جو دنیا میں غفلت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل رہ کے زندگی گزارتا ہے، نمازوں کے اوقات کو ضائع کر کے زندگی گزارتا ہے، اپنے گھر کے اندر فارغ اوقات کو بھی معصیت اور نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. قیامت اللہ فرماتے ہیں جو میرے